حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے دوسرے حق کے بارے میں۔ ہم مسلمانوں پر قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بڑی ہی ناقدری کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی کیفیت اس طرح سے بیان کرتے ہیں: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کا حق کی تلاوت ادا کر سکیں، آمین۔ اب بات جاننا یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کی بار بار تلاوت کیوں ضروری ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اس کو سجدہ کیا اور اس کی برتری کو تسلیم کیا، لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں جہاں مٹی اور گارا شامل ہیں وہیں روح ربانی بھی اس میں پھونکی گئی۔ گویا انسان کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوست جس کا جسد مٹی سے بنا ہے، دوسرا حصہ اس کی روح پر مشتمل ہے۔ اس گوشت والے حصے کے تمام تر ضروریات زمینی وسائل سے میسر آتی ہیں، جبکہ روح کی غذا قرآن پاک ہے، نماز ہے، اذکار ہے۔ تلاوت قرآن پاک کا حق ادا کرنے کے لیے درج ذیل باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ قرآن پاک کی درست تلاوت کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اچھے طریقے سے قرآن نہ پڑھا جائے، اس کی ادائیگی ٹھیک نہ کی جائے تو مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثلاً انعمت کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، لیکن اگر ہم نے اس کو انعمت پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہوگا میں نے انعام کیا۔ اس لیے زبر زیر کی چھوٹی سی غلطی ہمارے لیے اس کی میننگ کی تبدیلی کا باعث بنے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت چند اور آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی ہمارا بدن صاف ہو، ہم باوضو ہوں، لباس پاک ہو، قبلہ رو بیٹھ کر بادب طریقے سے تلاوت کی جائے۔ تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ باطنی نوعیت کے آداب یہ ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف اور اس کی محبت پیدا کرنے کی نیت ہو۔ تلاوت ہمیشہ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے۔ دل میں یہ ارادہ ہو کہ جو کچھ سمجھ میں آیا اس پر عمل کروں گا اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لوں گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو تلاوت کرنے کی روٹین میں لایا جائے، روزانہ کا معمول بنایا جائے۔ مختلف لوگوں کے لیے اس کا نصاب مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ 3 دن میں جو ہے قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، کچھ 30 دن میں کرتے ہیں، کچھ سال میں کرتے ہیں، کچھ ایک دن میں ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال اپنے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل ضرور کیجیے۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو خوش الحانی سے پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، زینوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اس معاملہ میں کوتاہی پر بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ ہے۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یعنی جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کوشش کی حد تک قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو جو ہے ترتیل کے انداز میں پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی قرآن کی ہر آیت پر رکتے ہوئے اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے اثرات کو دل میں سموتے ہوئے پڑھا جائے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کرو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اسی طرح قرآن پاک کی قدر کرنے والے لوگ قرآن پاک کو حفظ بھی کرتے ہیں
قرآن پاک کی تلاوت ہی کا ایک گوشہ حفظ قرآن ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حفظ القرآن پورے کے پورے قرآن کو زبانی یاد کر لینے کا نام ہے اور یہ کام کسی خاص طبقے کے لوگوں کے کرنے کا ہے۔ ظاہر ہے یہ خیال درست نہیں ہے۔ حفظ قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ نفل نمازوں میں، خاص طور پر تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ تہجد کی نماز میں طویل قرأت کیا کرتے، بعض اوقات ایک ایک رکعت میں کئی پاروں کی تلاوت فرماتے۔ لہٰذا ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرے۔ قرآن کے آخری 3-4 پارے تو ہر کسی کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ آخری پاروں میں صورتیں زیادہ طویل نہیں، عام طور پر نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پورے ہی قرآن کو حفظ کرنے کا اہتمام کرے تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک کے اس حق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آئندہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن کے تیسرے حق کے بارے میں انشاءاللہ۔